زندگی کتنے ہی تنگ راستے پر ہو، وسائل کتنے ہی محدود ہو جائیں، اپنے رب پر بھروسہ کریں، کیونکہ وہی وسیلے اور اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے اور ادب سے پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو عبادت باقی رہ جاتی ہے، جس کے لیے رب کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ جو شخص رب کو یاد رکھتا ہے وہ مشکلوں میں بھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ جسے معاف کرنا آ جائے اس سے سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو شخص دل سے دعا دیتا ہے اس کی خاموشی بھی اثر رکھتی ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ بھروسہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ جب تو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر لفظوں میں ہوتا ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ اپنا اچھا وقت ان کو دو جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے تو اللہ پاک اسے قبول کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ میری بات پر یقین کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کے رشتہ دار آپ سے خفیہ طور پر نفرت کرتے ہیں۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن ایک بلند نظر انسان کو عزت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ جو انسان خود کے ساتھ مخلص ہو دنیا کی بے وفائی سے نہیں گھبراتا۔ جو چہرہ سچائی سے روشن ہو اسے لفظوں کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناہنجار لوگوں سے حاجت طلب کرنے سے حاجت کا پورا نہ ہونا بہتر ہے۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور ایمانت ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل ترین ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔
اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ غلطی ہو جائے تو مان لے اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ انسان کی خوشی صرف 9 دن تک ہی رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ بات سیرت کی ہوتی ہے، دکھاوے کی نہیں، ورنہ تہذاب بھی تو دیکھنے میں پانی جیسا لگتا ہے۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا۔ وہ جب ہنسانے پر آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیو، نہ تو لوگوں کے منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبان۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے اندر کی سوچوں کو صاف کیجیے، کیونکہ کشتی باہر والے پانی سے نہیں بلکہ اندر والے پانی سے ڈوبتی ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ جس وقت آپ پریشان ہوں تو غور کریں، زندگی آپ کو بہت کچھ سکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کی اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کی توجہ کا محتاج ہے۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترقی کرتا دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ جس نے خاموشی کا انتخاب کیا وہ سب کچھ کہہ چکا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ رب سے پہلے انسانوں کے سامنے روتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے، حالات کوئی بھی ہوں، آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ شکل بدل سکتی ہے مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ 2 انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، پہلا وہ جس کو علم کی بھوک ہو اور دوسرا وہ جس کو مال کی بھوک ہو۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی زیادہ بڑھ جائے اتنی نیند کم ہو جاتی ہے۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ چھوڑ دیتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت اور شرف طلب کرے گا وہ پریشان رہے گا۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کی تلاش کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔
اپنے آپ کو ماضی کا قیدی مت بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ زندگی ضروریات کے مطابق گزارو، خواہشات کے مطابق نہیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہیں۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوں گے۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ تمہیں ہر روز 5 مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ کسی سے بس اتنا ہی ملو جتنا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جب انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ غلط ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ فضول گفتگو سے ہر حال میں بچے، یہ آپ کے دماغ کے لیے زہر ثابت ہے۔ یقیناً انسان کی زندگی کا بدترین لمحہ وہی ہوتا ہے جس میں وہ اپنی ذات کی صلاحیتوں پر شک کرتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے خود نہیں مرنا ہوتا بلکہ صرف خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ جب کوئی شخص بہت ناخوش ہوتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد ہونے والی ہر چیز پر گہری توجہ دیتا ہے۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہو، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بیوقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ خوابوں کو سچ ہونے سے پہلے ہی آپ کو خواب دیکھنا ہوں گے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ جو شخص خاموشی میں وقار رکھتا ہے وہ بولنے میں کبھی حد پار نہیں کرتا۔ جو دل دوسروں کے درد پر دھڑکتا ہے وہ خود کبھی پتھر نہیں بنتا۔ جسے وقت کی قدر ہو وہ رشتوں کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جو وقت دوسروں کے لیے نکالتا ہے وقت اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو قدم نیت کے ساتھ اٹھاتے ہیں وہ منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانیاں ہیں جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ بد نسلی آدمی کی بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر عزت دیں گے وہ آپ کو اس قدر زیادہ تکلیف دے گا۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو زخمی کرتے ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ سچ بولنے والا ڈرتا نہیں، ضمیر اس کا محافظ ہوتا ہے، تنہا رہ لیتا ہے، جھکتا نہیں، سچائی دیر سے جیتتی ہے۔ جو نظر انداز کرے وہی سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ وقت خاموشی سے بدلتا ہے، جو گرتا ہے وہی سنبھلتا ہے۔ خاموش لوگ سب جانتے ہیں۔ اچھے بنو، دکھانے کے لیے نہیں، رب کے لیے جیو، دنیا کے لیے نہیں۔ احسان کر کے جتاؤ مت،
خاموشی سب سے بڑی زبان ہے۔ عزت دو، بدلے کی امید نہ رکھو۔ تعلق وقت نہیں، نیت مانگتے ہیں۔ سب کچھ کہنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی خاموشی بھی کافی ہوتی ہے۔ دل صاف ہو تو بات اثر کرتی ہے، نفرت وقت ضائع کرتی ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں، سکون اندر سے آتا ہے۔ جھوٹ سے بچو، یہ سب کچھ بگاڑ دیتا ہے۔ چھوٹا سچ بڑے جھوٹ سے بہتر ہے۔ خوش رہنے کے لیے لوگوں کو خوش کرنا ضروری نہیں، خود سے سچے رہو، سکون خود آ جائے گا۔ ہر ہار ختم نہیں ہوتی، کبھی کبھی نیا آغاز بھی ہوتی ہے۔ گرنے سے مت گھبراؤ، اٹھنا اصل کمال ہے۔ رشتے لفظوں سے نہیں، رویے سے بنتے ہیں۔ جو نبھائے وہی سچا، جو چھوڑ دے وہ تماشائی۔ دکھ بانٹنے سے کم ہوتے ہیں، مگر ہر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ سہارا وہی بہتر ہے جو وقت پر ساتھ دے۔ جو رب پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ نیت صاف ہو تو راستہ خود بنتا ہے۔ عزت دینے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، چاہے عمر میں چھوٹا ہو۔ رویہ سب کچھ بتا دیتا ہے، زبان صرف ظاہر ہے۔ ہر کسی سے دل نہ لگاؤ، ہر چہرہ سچا نہیں ہوتا۔ دوستی وقت مانگتی ہے، نہ کہ وعدے۔ نرمی کمزوری نہیں، بلند ظرفی کی علامت ہے۔ غصہ بگاڑتا ہے، برداشت سنوارتا ہے۔ حسد انسان کو جلا دیتا ہے، شکر انسان کو بڑھا دیتا ہے۔ جو ملا ہے اس پر خوش رہو، جو نہیں ملا اس پر صبر کرو۔ پیسہ ہر چیز نہیں، وقت اور سکون زیادہ قیمتی ہے۔ دولت جمع کرو لیکن ضمیر نہ بیچو۔ کامیابی میں خاموشی رکھو، شور دشمن بڑھاتا ہے۔ جو چپ چاپ محنت کرتا ہے وہ اس سب سے آگے نکلتا ہے۔ جو دل سے ساتھ دے وہ دور ہو کر بھی قریب ہوتا ہے۔ ظاہر کچھ نہ ہو مگر نیت سب کہہ دیتی ہے۔ زخم وقت دیتا ہے، مرہم صبر بنتا ہے۔ دعا وقت لیتی ہے مگر خالی نہیں جاتی۔ جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے مگر سکون چھین لیتا ہے۔ حق بولنے والا تنہا ہوتا ہے مگر خود سے شرمندہ نہیں ہوتا۔ جو خود کو جان لے وہ سب کچھ جان لیتا ہے۔ اپنے اندر جھانکو، دنیا واضح ہو جائے گی۔ ظاہر دھوکہ دیتا ہے، باطن سچ بولتا ہے۔ غلطی تسلیم کرنا کمزوری نہیں، یہ عقل کی نشانی ہے۔ جو ضد چھوڑ دے وہی بڑا ہوتا ہے۔ انا سے رشتے مرتے ہیں۔ رشتہ وہی اچھا ہے جو وقت پر ساتھ دے۔ جو صرف خوشی میں ملے وہ مجبوری ہوتا ہے۔ سچ بولنے والوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں لیکن رب ساتھ دیتا ہے۔ جہاں برداشت ختم ہو وہاں خاموشی بہتر ہے۔ جو سن نہیں سکتے وہ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ہر بات کا جواب ضروری نہیں۔ سکون قیمت مانگتا ہے، وقت نہیں۔ خاموشی ہر جواب نہیں مگر ہر سوال سمجھا دیتی ہے۔ لوگ بدلتے ہیں، وقت نہیں۔ اصول قائم رہتے ہیں، رشتے نہیں۔ عزت چھیننے سے نہیں، کمانے سے ملتی ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن انہوں نے جو سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے گا،
نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے گا، رسول پاک کی سنت پر عمل کرو تو زندگی بدل جائے گی۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ تم اللہ سے مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو، اللہ تمہیں نوازنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، لیکن اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ جہاں قدر نہ ہو خود کو وہاں سے خود ہی دور کر لو، کیونکہ نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی، ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ لمحہ دیتے ہو جو کبھی واپس نہیں آتا۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جس میں سچائی دکھا کر جھوٹ کی تبلیغ ہوتی ہے۔ یہ عمل رشتوں میں، جذبوں میں، عقیدوں، اخلاق اور سخاوت میں آج کل کثرت سے استعمال ہو رہا ہے۔ جب دوست ترقی کرے تو فخر سے کہو کہ وہ میرا دوست ہے، اور جب دوست مصیبت میں ہو تو فخر سے کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن اور رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اگر انسان اپنی انگلی کا استعمال اپنی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے، اور بہترین سوچ خود کی اصلاح کرنا ہے۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کرواتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں جو ہم نہیں خرید سکتے، دوست اور محبت، امید اور خواب، صحت، خوشیاں اور وقت۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد اور والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ یہی قانون فطرت ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جوڑا جا سکتا، اور اگر کبھی جوڑ بھی لے تو چہرے 2 ہی نظر آتے ہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی خوش رہتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو اللہ کی ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بڑی بے نیاز ہے۔
اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے کہ ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ نبی پاک نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتا رہا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو؟ آپ رسول پاک نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب بات کہو انصاف اور عدل کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ جو سچائی کو اپناتا ہے وہ راستے کی سختی سے نہیں گھبراتا، خاموشی کو ہتھیار بناتا ہے، باتوں سے نہیں شور مچاتا، اس کی موجودگی سکون دیتی ہے، الفاظ نہیں چاہتی۔ ایسے شخص دنیا سے نہیں خود سے جیتتا ہے۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ ماضی میں نہیں روتا، حال کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے اور مستقبل کے لیے جیتا ہے۔ ایسا انسان تھکتا ضرور ہے مگر رکتا نہیں، اس کی راہ میں مشکلات بھی ہار مان لیتی ہیں۔ جو اپنے اندر کے سکون کو پہچان لے وہ دنیا کی آوازوں میں نہیں کھوتا، اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہے، چاہے تنہا ہو جائے۔ وہ دوسروں کی رائے سے نہیں ضمیر کی آواز سے جیتا ہے۔ ایسے شخص ہمیشہ خوددار رہتا ہے۔ جو کسی کا درد سمجھتا ہے وہ کبھی تکلیف نہیں دیتا، وہ الفاظ چنتا ہے جو مرہم بنے، اس کا رویہ نرم ہوتا ہے مگر اصول مضبوط، وہ ہمیشہ دلوں کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ زندگی ایک کھیل ہے، اس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہو اور کھلونا بھی۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے تو کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے گیلی نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا پڑے گا۔ یاد رکھیں، آپ کی اہمیت کسی کے رویے سے کم اور زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی خود اعتمادی اور کامیابی کی آپ کی اصل پہچان ہے۔ باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، لیکن روح کو زخم دینے کا فن فقط انسان کے پاس ہے۔ والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا ہے اس پر شکر کرو، اور جو چھن گیا ہے اس پر افسوس نہ کرو۔ اس شخص کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولیں جو آپ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس شخص پر کبھی بھروسہ نہ کریں جو آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔